السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ ان پہ آنے والے ناولز کو انجوائے کر سکیں۔ تو چلیے اب میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 29۔ آپ مجھے میرے ماموں کے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس نے آج سے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا، جس پر وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری اور پھر ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنی گزری زندگی کو سوچنے لگی تھی، جو کچھ مہینوں پہلے تک بے حد اچھی تھی، تب تو بے حد اچھی تھی جب تک اس کی زندگی میں اینجل کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ المیر اینجل نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس کے سامنے وہ اینجل کی حیثیت سے آیا تھا اور اسے المیر سے محبت تھی۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، کر ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے لڑ کر اسے اپنایا تھا، اس پر یقین کیا تھا اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ کیسے اس انسان سے نفرت کر سکتی تھی جس نے اسے خود سے بڑھ کر محبت اور مان دیا تھا؟ اسے پہلے لگا تھا کہ المیر نے جان بوجھ کر اسے اینجل بن کر دھوکہ دیا ہے، لیکن جب اس نے ہر پہلو پر سوچا تو سمجھ میں آیا کہ وہ اس کا دھوکہ نہیں محبت تھی جو وہ منام سے کرتا تھا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ منام کسی اینجل سے محبت کرتی ہے اور اسے ہی وہ اینجل سمجھ رہی ہے۔ المیر نے کبھی اسے انمول نہیں کہا تھا کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اینجل اسے انمول کہتا ہے۔ اس نے تو بس محبت کا اظہار کیا تھا، اینجل تو اس نے المیر کو خود سمجھ لیا تھا، تو یہ اس کی اپنی بے وقوفی تھی۔ وقتی غصہ تھا المیر پر جو ہر پہلو کو سوچتے ہوئے اب ختم ہو چکا تھا، لیکن اگر کچھ ختم نہیں ہوا تھا تو وہ تھا المیر کے جانے کا غم۔ المیر اپنے جذبوں میں سچا تھا، مگر سچ یہ بھی تھا کہ اگر اس نے المیر کو اینجل سمجھا تھا تو اس کے جذبے بھی المیر کے لیے سچے تھے۔ اسے المیر سے محبت تھی اور بے تحاشا تھی، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی، یہ جان کر بھی نہیں کہ اس کا اینجل نہیں تھا۔ لیکن اسے دکھ ضرور تھا کہ المیر اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور یہ دکھ بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اگر وہ المیر کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو آج المیر زندہ ہوتا۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے بریک لگاتا، وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ ان کی گاڑی ایک بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ان کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی تو انہوں نے چوکیدار کو بتایا کہ یہ منام ہے، یاور مغل کی بھانجی، ان سے ملنے آئے ہیں۔ چوکیدار نے انٹرکام سے پہلے اندر سے اجازت لی اور پھر انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ان کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی اور پھر ان کے ہمراہ لاؤنج میں چلی آئی، جہاں یاور مغل اور ان کی بیگم رمنا مغل انہی کے منتظر تھے۔ ماموں جان! اپنے ماموں کو دیکھ کر وہ خود پر ضبط نہ کر سکی اور روتے ہوئی ان سے جا کر لپٹ گئی، جبکہ وہ اس کے کمزور سے وجود کو دیکھ کر دھک سے رہ گئے۔ منام، میری جان، میری گڑیا، یہ کیا حال کر لیا ہے اپنا؟ انہوں نے بے چینی سے اس کا سر تھپ تھپا کر اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا، جس کا چہرہ از حد زرد ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے منام سے نہیں ملے تھے، اس پر گزرے قیامت کا انہیں پتہ تھا۔ وہ اس سے ملنے بھی گئے تھے، لیکن انہیں اس سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ منام کو ریسٹ کی ضرورت ہے، تھکی ہوئی لگ رہی ہے، رمنا بیگم نے نرمی سے منام کے آنسو پوچھ کر کہا تو یاور مغل نے سر ہلا دیا۔ ان کے اشارے پر وہ اسے لے کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کہاں سے ملی یہ آپ کو؟ یاور مغل نے اب کی بات سامنے کھڑی شخصیت سے پوچھا تو جواباً انہوں نے بتایا کہ کیسے رات کے وقت وہ بے حال سی ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اور پھر وہ اسے اسپتال لے کر گئے، جہاں سے ہوش میں آنے کے بعد وہ اسے یہاں لے آئے کہ وہ اپنے تایا جان کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ساری بات سن کر یاور مغل بے حد پریشان ہو گئے تھے کہ منام گھر سے ایسے نکلی ہی کیوں۔ اس وقت وہ منام سے کچھ نہیں پوچھ سکتے تھے، تبھی اس سے کل بات کرنے کا سوچ کر وہ سامنے کھڑی شخصیت کا شکریہ ادا کرنے لگے جو ان کے بزنس پارٹنر تھے۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد وہ چلے گئے تو انہوں نے بھی کمرے کا رخ کیا۔ وہ منام کی حالت پر بے حد پریشان ہو گئے تھے، ان کی بہن کی آخری نشانی تھی وہ اور انہیں بے حد عزیز تھی۔ میمون نے وہاب صاحب کو فون کر کے ساری بات بتا دی تھی، جو یہ سب سن کر شوق رہ گئے تھے، جیسے انہیں بھی اس بات پر یقین نہ آیا ہو۔ وہ اس کی پہلی حرکت کو معاف کر چکے تھے، لیکن پھر سے ایسی حرکت کر کے وہ ان کے دل سے اپنا مقام گرا چکی تھی۔ اس کے اپنے دل کی حالت بے حد عجیب تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ رانیہ کے ساتھ ان کے گھر آیا تھا، جہاں اس نے منام کا فون میمون کے حوالے کیا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ اینجل نامی لڑکے سے محبت کے دم بھرتی رہی ہے، لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اینجل نامی لڑکا تھا کون، کیونکہ یہ کوئی آئی ڈی نہیں بلکہ پیج تھا۔ اس کے بعد اس نے المیر کی فیس بک آئی ڈی بھی چیک کی تھی اور اس کی آئی ڈی میں اس کا کوئی پیج تھا ہی نہیں اینجل والا، پیج تو دور کی بات تھی۔
ہر بار اس کے سامنے منام کے خلاف ثبوت ہوتے تھے اور ہر بار اس کا دل ہزاروں موت مرتا تھا۔ وہ یقین کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ان ثبوتوں کو بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ منام کا فون تھامے وال پیپر پر لگی اس کی تصویر کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ اس معصوم چہرے کی حقیقت میمون کا دل چلا گئی تھی۔ اس کے سامنے ہی رانیہ بیٹھی بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں پرسکون ہو رہی تھی۔ یہ منام اور المیر کا کمرہ تھا جہاں اس وقت وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی آپ کو لگتا ہے میں نے آپ سے منام کے بارے میں جھوٹ بولا تھا کہ وہ بھاگ گئی؟ رانیہ نے طنزی انداز میں پوچھا تو میمون نے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میمون کا لہجہ بےحد سرد اور بوجھل سا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی کنپٹی کو زور سے دبایا جو غم و غصے سے پھٹنے والی ہو رہی تھی۔ رانیہ نے اس کے سر دبانے پر غور سے اسے دیکھا۔ وہ پریشان تھا اور شاید تکلیف میں بھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بانو بیگم نے میمون سے اس کی شادی کی بات کی ہے، نہ ہی میمون نے اسے کچھ بتایا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اسے سر کو دباتے دیکھ کر وہ باہر نکل آئی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میمون کے دل میں منام کے لیے ذرا سی بھی محبت باقی رہے، تبھی اس نے منام کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا اور ایک تیر سے دو شکار کر لیے تھے۔ میمون کے دل میں منام کے لیے مزید نفرت بھر دی تھی اور منام کے اس گھر سے بھاگ جانے کی اصل وجہ پر پردہ بھی ڈال دیا تھا۔ کچن میں آ کر اپنی کامیابی پر مسکراتی ہوئی وہ سکون سے چائے بنانے لگی۔ 10 منٹ میں چائے بنا کر اس نے چائے کپ میں ڈالی، کپ کو ٹرے میں رکھ کر پانی کا گلاس بھر کر وہ بھی ٹرے میں رکھا اور ساتھ ہی سر درد کی گولی لے کر کمرے کی طرف بڑھی۔ 15 منٹ بعد وہ ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ میمون کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب بھی پہلے جیسے تھے، تکلیف دہ اور غم و غصے والے۔ اس نے گلا کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر چائے کا کپ اٹھا لیا اور قدم قدم چلتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ تمہاری مام نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ میمون نے چائے پیتے ہوئے بنا اسے دیکھے بنا تمہید باندھے بتایا تو رانیہ خوشی سے اچھل پڑی۔ سچ؟ جوش سے اس کی آواز خود بخود بلند ہوئی تو میمون نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا جس پر اسے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ مام نے ایسا کیوں کہا؟ آپ نے کیا جواب دیا انہیں؟ رانیہ نے چہرے کے تاثرات نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بات بدلنی چاہی لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر میمون اس پر سے نظریں ہٹا کر واپس چائے کے کپ پر مرکوز کر چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں منام سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، میمون نے سادگی اور سنجیدگی سے کہا، جس پر رانیہ کے چہرے پر منام کے لیے نفرت و غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ فکر مت کریں، میں تمہاری کسی اچھے لڑکے سے شادی کروا دوں گا۔ وہ رانیہ کے بولنے کا انتظار کیے بغیر مزید بولتا رہا جسے وہ سپاٹ چہرے سے سنتی رہی۔ میں نے تمہاری ذمہ داری اٹھائی ہے رانیہ۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈوں گا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں ایسا نہ کر پاؤں۔ میمون سنجیدگی سے بولتا ہوا رانیہ کو دیکھنے لگا جو منام کی ہم عمری تھی، جس کے چہرے پر اس کی آخری بات سے الجھن کے تاثرات ابھرے تھے۔ کسی اور کے ہاتھ تمہیں سونپوں گا تو شاید وہ تمہاری قدر نہ کر پائے، نہ جانے وہ تمہیں خوش رکھے یا نہیں، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے تمہارے لیے۔ میمون نے کہا تو رانیہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تم سے شادی کا فیصلہ۔ مجھ سے شادی کرو گی رانیہ؟ میمون نے کہا تو رانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں، حیرت سے، خوشی سے، مسرت سے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بارے میں یہ سب نہیں سوچتی، میں تم سے کئی سال بڑا ہوں اور بے شک تم ایک بہترین شخص ڈیزرو کرتی ہو، لیکن میں ڈر گیا ہوں۔ میں نے جو ذمہ داری اٹھائی اسے بھرپور طریقے سے نبھانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی اور کو سونپ کر اس بے چینی میں رہوں کہ نہ جانے تم خوش بھی ہوگی یا نہیں، اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی تو میں مطمئن رہوں گا اور آنٹی کی ہر فکر دور کر سکوں گا جو انہیں تمہیں لے کر لاحق ہے، لیکن اگر تم راضی نہیں ہو تو… میمون سادگی اور سنجیدگی سے اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا جب رانیہ نے ایک دم اس کی بات کاٹی۔ میں راضی ہوں، رانیہ نے کہا تو میمون نے اسے دیکھا جس پر اسے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ میں مام کے فیصلے پر راضی ہوں، وہ میری مام ہے، بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا اور مجھے ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ رانیہ نے اب کی بار نظر چرا کر دھیمے لہجے میں کہا تو میمون نے سکون بھرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں گھر میں بات کر لوں گا، تم آنٹی کو لے کر پریشان مت ہونا، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ میمون نے آگے بڑھ کر نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ خوشی سے سر ہلا گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرشاری کی لہر تھی جسے میمون دیکھ نہیں پایا تھا۔ چلو تو میں اسپتال چھوڑ دوں، آنٹی اب ٹھیک ہیں تو انہیں شام تک ڈسچارج مل جائے گا، میمون نے کہا۔ آپ باہر نکل گیا جبکہ رانیہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ یس یس یس، میں جیت گئی منام، میں نے میمون کو جیت لیا،
میں اپنی محبت کو حاصل کرنے والی ہوں۔ وہ اچھلتی ہوئی دبے دبے جوش سے بولی اور پھر آنکھیں میچ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کر کے باہر نکلی تاکہ میمون کے ساتھ ہسپتال جا سکے۔ احد نے ملحان سے اپنے اکھڑ رویے کی معافی مانگی تھی، جس پر ملحان نے خوش دلی سے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ احد کو اپنے رویے کا احساس تھا۔ اس وقت بھی وہ دونوں جذبہ سے دور کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ملحان کو اب جذبہ سے چڑ ہونے لگی تھی، تبھی اس کا رویہ بھی جذبہ کے ساتھ اکھڑ سا تھا۔ احد نے جذبہ کے خیالات منوعن ملحان تک پہنچا دیے تھے، جن کا اظہار جذبہ نے احد کے سامنے منام کی بارات والے دن کیا تھا، اور ملحان بس ناگواری کا اظہار کر کے رہ گیا تھا۔ اسے جذبہ پسند نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کے ٹائپ کی تھی، تبھی اب وہ غیر محسوس انداز میں جذبہ سے فاصلہ رکھنے لگا تھا۔ اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ ساتھ تھی جب وہ اسے ٹارچ دے کر یہاں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے ڈرتا تھا، وہ بس لحاظ کر رہا تھا، اور جس دن جذبہ اپنی حد بھولتی، ملحان بھی ساری مروت بالائے طاق رکھ کر اسے اس کی حد بتا دینے والا تھا۔ اس دن کے بعد سے نہ ہی احد نے نہ ہی ملحان نے اس لڑکی کے بارے میں بات کی تھی جس سے احد محبت کرتا تھا۔ وہ کھو گئی تھی اور اس کا کوئی سرا ڈھونڈنے سے بھی احد کو نہیں ملا تھا۔ وہ تو اب آن لائن بھی نہیں آتی تھی۔ ملحان کو لگتا تھا کہ وہ پلے گرل تھی، جبکہ احد کو یقین تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی تھی اور وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ ملحان نے دوبارہ اس لڑکی کا ذکر نہیں چھیڑا تھا کہ احد اس کے ذکر سے ہی ڈسٹرب ہو جاتا تھا۔ احد اپنے سامنے رکھ کے برگر اور کوک سے انصاف کرتا مسلسل چپ تھا، اور اس کی چپی کو وہ مسلسل نوٹ کر رہا تھا۔ احد ایک جانب دیکھ رہا تھا، جس پر اس نے بھی نظروں کا زاویہ اس طرف گھمایا تو اس کی نگاہ ایک لڑکی پر جا پڑی۔ سادہ سا سوٹ پہنے، کالے چادر سر پر اوڑھے، وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس کا رنگ سانولا تھا، لیکن وہ کافی پرکشش تھی۔ آنکھوں پر گول فریم کا کالا چشمہ تھا۔ وہ ایک ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر اکیلی بیٹھی ٹفن کھول رہی تھی۔ دھیان سارا کا سارا اپنے ٹفن پر تھا، اور انداز یوں تھا جیسے یہاں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، بنا کسی تاثر کے۔ وہ ملحان کو کوئی روبوٹ اور اسکول جاتی بچی لگی تھی جو گھر سے اپنے لیے ٹفن لائی ہو، کیونکہ یونیورسٹی میں اس نے آج تک کسی کو گھر سے ٹفن لاتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ کافی غریب تھی، کیونکہ حلیے سے بھی وہ غریبی گھرانے سے لگ رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی پر سے نظر ہٹا کر احد کو دیکھا، جس کی نگاہیں اب بھی اس لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ ملحان کو کچھ تعجب ہوا۔ جانتے ہو اسے؟ ملحان نے پوچھا۔ ابیلا نام ہے اس کا، احد نے بنا اس لڑکی پر سے نظر ہٹائے بتایا۔ تو ملحان سر ہلا گیا، مگر احد کا یوں اس لڑکی میں دلچسپی لینا اسے الجھا گیا تھا۔ وہ تو اپنی فیس بک فرینڈ سے محبت کرتا تھا، تو پھر یوں اس لڑکی میں اس کی دلچسپی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ابیلا نام کا مطلب ہے خوبصورت اور صحت مند۔ کیا تمہیں وہ نام اس کے لیے سوٹیبل لگتا ہے ملحان؟ احد نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر اس کی نظریں اب بھی ابیلا پر جمی تھیں۔ ملحان نے دیکھا وہ ٹفن سے روٹی نکال کر نوالے لے رہی تھی، مگر وہ خوبصورت نہیں تھی، نہ ہی صحت مند۔ وہ کافی کمزور تھی، جس کی سانولی کلائیاں بھی بے حد پتلی تھیں۔ نہیں، ملحان نے بے ساختہ کہا تھا، مگر پھر لب بھینچ گیا۔ ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ کسی کو جج کرتے، وہ بھی بنا جانے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ملحان نے احد کو دیکھ کر پوچھا، جو ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ لنچ کرنے۔ احد نے ذرا کی ذرا رک کر جواب دیا اور پھر ابیلا کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ملحان نفی میں سر ہلا کر اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ابیلا نے سٹ پٹا کر اپنے بائیں جانب کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے احد کو دیکھا، مگر اس کے سٹ پٹانے کی وجہ احد کی حرکت تھی۔ وہ اس کے سامنے سے ٹفن اپنی طرف کھسکا کر اب اندر بچے ہوئے کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ اندر آدھی روٹی اور بھنڈی کا تھوڑا سا سالن تھا، جبکہ ٹیبل پر پانی کی بوتل بھی موجود تھی جو آدھی بھری ہوئی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔